الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. رات کے اس پہر آپ مومنین یہاں پر فرش عزا پر خاندان طہارت کا تذکرہ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. پروردگار متعال سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور محبت اہل بیت کو اور اس عزاداری کی محبت کو اور اس فرش عزا کو بچھانے کی لگن کو ہماری نسلوں میں قیام قیامت تک باقی فرمائے، اور ہمارا تعارف دنیا اور آخرت میں حسین ابن علی کا عزادار قرار دے، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ہمارے بچوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. عزاداران مظلوم کربلا، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا ہے، اور گفتگو انتہائی مختصر رہے گی کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کے بعد جلوس کا بھی سلسلہ ہے. میں صرف اور صرف چونکہ 8 محرم ہے تو سرکار وفا حضرت ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے فضائل کے بیان کے طور پر اور ان کی شخصیت کے معرفت کے طور پر آپ کے سامنے اس آیت کے ضمن میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ بہت جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں، قاتل معہو کے جہاد کیا ان کے ساتھ، ربیون کثیر بہت سے اللہ والوں نے، یعنی نبی کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے جہاد کے فریضے کو انجام دیا. اور پھر قرآن مجید ان کی 3 خصوصیات بیان کر رہا ہے. پہلی، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مشکلات آئی تو یہ کمزور نہیں پڑے، وما ضعفوا ضعیف نہیں ہوئے، وما استکانوا سست نہیں ہوئے، واللہ یحب الصابرین اور خدا تو صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. یہ بہت آسان سا ترجمہ تھا، میں نے اپنے بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے اس ترجمے کو پیش کر دیا. سوال یہ ہے کہ پروردگار قرآن میں جہاں بھی نبی کا اور رسول کا اور ائمہ کا تذکرہ کرتا ہے وہیں نبی والوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، رسول والوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، علی والوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے. ورنہ اگر آپ ظاہر میں دیکھیں تو نبی کا تذکرہ کافی ہے، ولی کا تذکرہ کافی ہے، رسول کا تذکرہ کافی ہے. کیا ضرورت ہے کہ جہاں نبی کا تذکرہ کیا جائے وہاں نبی والوں کا تذکرہ کیا جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ جہاں ولی کا تذکرہ کیا جائے وہاں علی والوں کا تذکرہ کیا جائے؟ اور میں 2-3 آیتیں جلدی قرآن مجید کی آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے کہ جہاں بھی خدا نے قرآن مجید میں انبیاء کا اولیاء کا تذکرہ کیا ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں نبی والوں کا اور ولی والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. ایک آیت سورہ مبارکہ یوسف کی آیت، قل اے یوسف آپ ان سے کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں لیکن بصیرت کے ساتھ. دنیاوی دعوتوں میں اور اخروی دعوتوں میں بنیادی ترین فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی دعوتیں حکومتوں کی لالچ میں دی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ مل جاؤ، اگر ہم آ گئے تو تمہیں وزارت دے دیں گے، ہمارے ساتھ مل جاؤ، اگر ہم آ گئے تو فلاں جگہ کی تمہیں حکمرانی دے دیں گے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، اگر ہم جیت گئے، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو تمہیں اتنا بیت المال سے حصہ دے دیں گے. اگر کسی بھی دعوت میں آپ کو یہ پہلو نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر
عمارت کی خواہش میں، حکومت کی خواہش میں، حکومت کی لالچ میں، بیت المال کی خواہش میں لوگوں کو بلایا جا رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ دنیا کی دعوت ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے من کان باذلا فینا مہجتہ، کوئی ہمارے راستے میں خون بہانا چاہے، وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ، اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ، اور اپنے نفس کو اللہ کی ملاقات سے آرام کرنا چاہے تو ہمارے ساتھ چلے۔ اب آئیے کربلا پر نگاہ کیجئے اور اس معیار قرآنی کے تحت دیکھیے کہ کون سی دعوت دنیا کے لیے تھی، کون سی دعوت آخرت کے لیے تھی۔ جو رے کی گندم کے چکر میں آئے تھے وہ دنیا کی دعوت تھی، اور جو اپنی جان لٹانے کے لیے آئے تھے وہ آخرت کی دعوت تھی۔ آپ توجہ فرمائیں کہ دنیا کی دعوت ہمیشہ لالچ پر مبنی ہوتی ہے، آ جاؤ تو یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، رے کی حکومت، یہاں کی حکومت، وہاں کی وزارت، اتنا بیت المال سے حصہ۔ اور جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں خون بہانے جا رہا ہوں، جسے خون بہانا ہے وہ ساتھ چلے، تو اس کی دعوت بتا رہی ہے کہ اس کی دعوت دنیا کے لیے نہیں ہے، عاقبت کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے۔ تو یہاں پر بات مکمل تھی، اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو بات مکمل ہے۔ یوسف ان سے کہہ دو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، بات ختم۔ آپ کو کوئی بات اس میں ادھوری لگ رہی ہے، آپ کو کوئی بات اس میں نامکمل لگ رہی ہے، آپ کو کوئی بات اس میں ناقص لگ رہی ہے، نہیں، بات مکمل ہے۔ یوسف کہہ دو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، بات ختم۔ لیکن میں نے کہا اللہ کا طریقہ دستور یہ ہے، جہاں یوسف کا تذکرہ کرے گا وہ یوسف کے ساتھ والوں کا بھی تذکرہ کرے گا اور کہے گا انا ومن اتبعنی۔ یوسف نے کہا یہ صرف میرا راستہ نہیں ہے، جو میرے ساتھ ہے وہ بھی تمہیں بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف بلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہ ہو گئی پہلی بات۔ اب آئیے دوسری آیت، قرآن مجید کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ پھر ساتھیوں کا تذکرہ آ گیا، پھر ساتھ والوں کا تذکرہ آ گیا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار پر شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں جب آتے ہیں تو مہربان اور رحم دل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی محمد کی ہمراہی میں ہے، اگر کوئی محمد کی معیت میں ہے، اگر کوئی محمد کے ساتھ ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ کفار کے سامنے شدید نظر آئے گا، اپنوں کے درمیان مہربان نظر آئے گا۔ اب آئیے علی مرتضیٰ سے لے کر عباس علمدار تک دیکھیے، کفار کے سامنے شدید کس خاندان کے لوگ ہیں اور آپس میں مہربان کس خاندان کے لوگ ہیں۔ جو کفار کے سامنے شدید ہو، کبھی مرحب کو پچھاڑتا ہوا نظر آئے، کبھی عمر ابن عبدبت کو تہے کرتا ہوا نظر آئے، لیکن یہی علی جب یتیموں کے پاس آئے تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا نظر آئے، ان کو گود میں بٹھاتا ہوا نظر آئے۔ عباس جب دشمن کے مقابلے پر جائیں تو نیندیں اڑا دے دشمن کی، دشمن کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو جائیں عباس کو دیکھ کر، لیکن جب یہی عباس حسین کے بچوں کے پاس آئے تو حسین کے بچوں کی آس اس عباس سے وابستہ ہو۔ پتہ چل گیا کہ کفار کے سامنے شدید ہونا اور آپس میں مہربان ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ کون محمد کے ساتھ ہے، اور اگر کسی کا رویہ اس کے برعکس ہو، کفار کے سامنے سے بھاگتا ہوا نظر آئے اور اپنوں میں اکڑتا ہوا نظر آئے، تو سمجھ لو یہ محمد کے ساتھ نہیں ہے، محمد کے دشمن کے ساتھ ہے۔ تو اب معیار قرآن نے دے دیا، تاریخ اٹھائیے اور معیار پر پرکھتے چلے جائیے۔ جو دشمن کے سامنے شدید اور اپنوں میں مہربان ہو وہ محمد والا ہے، اور جو دشمن کے سامنے بھاگتا ہوا نظر آئے اور اپنوں میں اکڑتا ہوا نظر آئے، سمجھ لو کہ یہ محمد والا نہیں ہے۔ اب آئیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں، قاتل معه، جہاد کیا ان کے ساتھ، ربیون کثیر، بہت سے اللہ والوں نے۔ ان اللہ والوں کا جہاد اپنے نفس کے لیے نہیں تھا، ان اللہ والوں کا جہاد خدا کے لیے تھا۔ اچھا اب پتہ کیسے چلے کہ جہاد اپنے لیے ہے یا خدا کے لیے ہے؟ بھئی کوئی تو معیار ہونا چاہیے
کوئی تو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے جس کے تحت یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو جہاد کر رہا ہے، بھئی رسول اللہ مدینہ سے نکلے جنگ کے لیے، ایک لشکر ساتھ ہے، اب اس لشکر میں کیسے پتا چلے کہ کون مصطفیٰ کے لیے آیا ہے اور کون اپنے چکر میں آیا ہے؟ کیسے پتا چلے؟ بھئی شکل پر تو کسی کی نہیں لکھا ہوا، شکل پر تو کسی کی نہیں لکھا ہوا کہ اس کی نیت کیا ہے، نیت تو چھپی ہوئی ہے دل میں۔ پتا کیسے چلے گا کہ کون دین کے لیے آیا ہے، دین خدا کے لیے آیا ہے، دین مصطفیٰ کے لیے آیا ہے، اور کون آیا ہے اپنے نفس کے لیے، مال غنیمت کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، عزت بچانے کے لیے کون آیا ہے؟ پتا کیسے چلے؟ تب کہا جاتا ہے کہ وفی شدائد، شدائد کے عالم میں جواہر پہچانے جاتے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے پیش کروں، آپ گئے ایک سونار کی دکان پر، آپ نے کہا مجھے سونا خریدنا ہے، اس نے آپ کے سامنے بہت سے سونے رکھ دیے، کہ ان سونوں میں خالص کون سا ہے اور ناخالص کون سا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ کہ سونے کو اٹھائیے اور آگ میں ڈالیے، جو خالص ہوگا وہ سونا رہے گا، اور جو ناخالص ہوگا وہ اپنی ناخالصیت کو نکال کر باہر پھینک دے گا، پتا چل جائے گا کہ ناخالص ہے۔ یعنی شدائد میں، شدتوں میں، پریشانیوں میں، مشکلوں میں پتا چلتا ہے کہ خالص کون ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ اچھا دوست وہ ہے جو مشکل میں کام آئے۔ بھائی جب آپ پر آسانی ہو تو دوستی کا دم بھرنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن جب مشکل آ جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ دوست کون ہے۔ کب مشکل میں جواہر پہچانے جاتے ہیں، شدتوں میں پہچان ہوتی ہے جوہر کی۔ تو اب مدینہ سے کتنا لشکر رسول کے ساتھ نکل رہا ہے یہ مت دیکھو، کیونکہ اس میں مصطفیٰ والے بھی ہیں، نفس والے بھی ہیں۔ پھر پتا کیسے چلے گا کہ مصطفیٰ کے ساتھ کون ہے اور نفس والا کون ہے؟ کب پتا اس سے نہیں چلے گا کہ مصطفیٰ کے ساتھ جا کون رہا ہے، پتا اس سے چلے گا کہ واپس مصطفیٰ کے ساتھ آ کون رہا ہے۔ جو آگے آگے بھاگ کر آ جائے وہ مصطفیٰ والا نہیں ہے، اور جو مصطفیٰ کے ساتھ آئے سمجھو یہ گیا تھا مصطفیٰ کی خاطر، آیا ہے مصطفیٰ کی خاطر۔ شدتوں میں پتا چلتا ہے۔ بس میں نے گفتگو کو بہت مختصر کر دیا، مجھے منزل مصائب تک پہنچنا ہے۔ تو کیوں ضروری ہے کہ نبی کے تذکرے کے ساتھ نبی والوں کا تذکرہ ہو، علی کے تذکرے کے ساتھ علی والوں کا تذکرہ ہو، حسین کے تذکرے کے ساتھ حسین والوں کا تذکرہ ہو؟ کیوں ضروری ہے؟ اب آئیے اس سوال کو حل کر دوں اور گفتگو کو ختم کر دوں۔ ہر چیز میں مجھے پیروی کرنی ہے امام کی۔ نماز سیکھنی ہے امام سے سیکھوں گا، روزہ سیکھنا ہے امام سے سیکھوں گا، حج سیکھنا ہے امام سے سیکھوں گا، زکوٰۃ کیسے دینی ہے امام بتائے گا، ایمان کا مرحلہ کیا ہونا چاہیے امام بتائے گا، تقویٰ کا مرحلہ کیا ہونا چاہیے امام بتائے گا، ایثار اور قربانی کا جذبہ کیا ہونا چاہیے امام بتائے گا، ہے کہ نہیں؟ جو کچھ مجھے سیکھنا ہے پورا دین مجھے کون بتائے گا؟ امام بتائے گا۔ بس میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ابو الفضل العباس کی ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس فضیلت تک پہنچ جائیں گے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ مجھے جو بھی دین سیکھنا ہے وہ امام سے سیکھنا ہے۔ امام مجھے سارا دین بتائے گا، چاہے وہ اصول دین ہو، فروع دین ہو، احکام ہو، اخلاق ہو، جو کچھ بھی ہو امام بتائے گا۔ لیکن ایک چیز امام نہیں بتا سکتا۔ اب آپ کہیں گے اچھا ایک چیز امام نہیں بتا سکتا؟ میں کہہ رہا ہوں ہاں ایک چیز امام نہیں بتا سکتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام کی نصرت کیسے کرنی ہے۔ اب امام کیسے بتائے کہ میری نصرت کیسے کرنی ہے؟ خود اپنی نصرت کیسے کرے؟ کوئی اپنی مدد خود کر سکتا ہے؟ جب بھی آپ کہتے ہیں مدد اور نصرت تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ہے جو مدد کر کے دکھا رہا ہے، کوئی دوسرا ہے جو نصرت کر رہا ہے۔ تو سب کچھ تو امام سے لے لیا، لیکن خود امام کی مدد کرنی ہے یہ کہاں سے سیکھو گے؟ اس مرحلے کے لیے خدا نے کچھ ذوات کو قرار دیا کہ جو نورانی حقیقت میں معصوم سے جڑی ہوئی ہو، لیکن بشری پیکر میں امام سے جدا ہو، اور وہ امام کی نصرت کر کے بتائیں کہ امام کی نصرت کرنے کا حق کیا ہے۔ اور اگر آپ اس کی فہرست کو مرتب کیجئے گا تو پہلا نام رسول کی بیٹی کا نظر آئے گا، عصمت میں اماموں کے ساتھ مشترک، لیکن امام نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ اگر فاطمہ بھی امام بن جائے تو علی کی نصرت کیسے کرنی ہے یہ کون بتائے گا؟ کہ فاطمہ کو عصمت میں متحد رکھا ہے، منصب امامت سے جدا رکھا ہے، تاکہ رسول کی آنکھ بند ہو جانے کے بعد
فاطمہ علی کی مدد کر کے قیامت تک آنے والے شیعوں کو بتائے امام کی مدد ایسے کی جاتی ہے. آپ کی توجہ ہے؟ اور اسی فہرست میں اگر آپ دوسرا نام کسی کا لکھیں گے جو عصمت کے اعتبار سے معصوم سے جڑا ہوا ہو لیکن پیکر بشری کے اعتبار سے جدا ہو, تو ابو الفضل العباس وہ دوسری شخصیت ہے کہ جسے معصوم اس لیے نہیں قرار دیا گیا, جسے امام اس لیے نہیں قرار دیا گیا, نورانی حقیقت کے اعتبار سے حسین سے متحد ہے لیکن پیکر بشری کے اعتبار سے حسین سے جدا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر عباس نہ ہو تو پتہ کیسے چلے کہ حسین کی نصرت کا حق کیا ہے. خدا نے ان زوات کو قرار اس لیے دیا کہ تم سب کچھ تو امام سے سیکھ لو گے لیکن امام کی نصرت کا ادب کس سے سیکھو گے؟ تم سب کچھ تو امام سے سیکھ لو گے لیکن امام کی مدد کرنے کا ڈھنگ کس سے سیکھو گے؟ یہ ڈھنگ سکھانے کے لیے, یہ ادب سکھانے کے لیے, یہ اسلوب سکھانے کے لیے, تمہیں بتانے کے لیے کہ اطاعت امام ہوتی کیسے ہے. پروردگار نے جہاں حسین کو رکھا پورا دین بتانے کے لیے, وہیں عباس کو رکھا حسین بتانے کے لیے. تو یہ ہے ابو الفضل العباس کا مقام کہ جو حقیقت نورانی کے اعتبار سے تو متحد ہو لیکن پیکر بشری کے اعتبار سے متحد نہ ہو, تاکہ وہ باہر سے مدد کر کے بتائے کہ حق اطاعت اسے کہتے ہیں. بس عزیزان گرامی قدر, میں گفتگو کو مکمل کر چکا. جب حسین کا سر تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا اور ابن زیاد نے امام حسین کے سر کی طرف دیکھا تو کہا اے حسین, تیری عمر اتنی تو نہ تھی کہ تیرے سر کے سارے بال سفید ہو گئے. ایک دفعہ زینب نے کہا اکبر کی شہادت سے پہلے میرے بھائی کے سارے بال سفید نہ تھے, یہ علی اکبر کی شہادت تھی جس نے میرے بھائی کے سارے بال سفید کر دیے. علی اکبر کا تذکرہ ہو تو کیسے ہو؟ جب علی اکبر کا سر شام لایا گیا تو جس گلی اور محلے سے گزرتا تھا شام کی عورتیں دعا کرتی تھی اے کاش اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو, ہم سے یہ سر نو کے نیزہ پر دیکھا نہیں جاتا, ماں سے کیسے دیکھا جاتا ہوگا. ایک وہ وقت آیا جب کربلا کے میدان میں بیٹے نے آ کر بابا سے کہا بابا ذرا جانے کی اجازت دے دیجئے بابا. حسین نے کچھ نہیں کہا, جو آیا اسے روکا, علی اکبر کو نہیں روکا, بس ایک جملہ کہا. جانتے ہیں کیا کہا؟ کہ جس نے 18 سال پالا ہے جاؤ اس سے جا کر کے خدا حافظی کر لو, جاؤ اس سے جا کر کے اجازت لے لو. مقتل نے لکھا علی اکبر کی رخصت اتنی سخت تھی, بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا, کبھی بیویاں گھیر لیتی تھی, کبھی بچے گھیر لیتے تھے. ارے بھیا علی اکبر اس غربت میں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ ایک دفعہ علی اکبر خیمے سے باہر آئے, گھوڑے پر سوار ہوئے, بابا سے خدا حافظی کی, جیسے گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑے نے کچھ قدم آگے بڑھائے تھے کہ محسوس کیا کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. علی اکبر نے مڑ کر کے دیکھا, بوڑھا باپ کمر کو پکڑے, محلن محلہ اے بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ ذرا آہستہ. ایک دفعہ علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا, آئے بابا کے پاس, ارے بابا ابھی آپ ہی نے تو اجازت دی تھی, پھر آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہا, بس ایک جملہ کہا. جانتے ہیں کیا کہ علی اکبر جب تک ممکن ہونا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا, مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا علی اکبر. اور اب اس کے بعد علی اکبر کو روانہ کیا اور ایک بلند ٹیلے پر آ کر کے کھڑے ہو گئے. علی اکبر کو بتاتے جاتے ہیں علی اکبر دیکھو وہ نیزہ چلانے والا ہے, وہ تیر چلانے والا ہے, وہ تلوار چلانے والا ہے, وہ تمہارے پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے. علی اکبر کو بتا رہے ہیں. ماں نے یہ منظر دیکھا, ماں سمجھ گئی ہو نہ ہو باپ کے دل میں بیٹے سے ملاقات کی خواہش ہے. خیمے میں گئی, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھوں کو اٹھایا, یا راد یوسف لیعقوب
اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، بے عطش الحسین تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ، بے غربت الحسین تجھے حسین کی تنہائی کا واسطہ، ایک دفعہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے۔ علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا، بابا کے پاس آئے اور آ کر کے جانتے ہیں کیا کہا، اولاد والے میری بات کو محسوس کر سکیں گے۔ عزیزوں کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے بچے ہم سے کچھ مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا ابھی نہیں خریدنا، بعد میں لے لینا، ابھی پیسے نہیں ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی موقع نہیں ہے، ہر چیز کا ماں باپ منع کر دیتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی بچے نے پانی مانگا ہو اور باپ کے پاس دینے کو پانی نہ ہو؟ جتنا دنیا کا غریب ہو، باپ بیٹے کو کچھ بھی نہ لے کے دے سکتا، پانی ضرور دے سکتا ہے۔ آدھی رات کو بھی بچہ پانی مانگے، باپ کھڑے ہو کر پانی لا کر کے دے گا۔ یہ صرف فاطمہ کا لال غریب ہے، جوان کہہ رہے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، حسین کے پاس دینے کے لیے پانی نہیں ہے، حسین کے پاس دینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ کہا اے علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر ایک دفعہ علی اکبر نے آگے بڑھ کر اپنی زبان حسین کے منہ میں دی، واپس کھینچی، کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ ایک دفعہ حسین نے انگوٹھی نکالی، علی اکبر کو دی، اے بیٹا اسے منہ میں رکھ لو، نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں، بابا تمہیں پانی پلائیں گے، ماں فاطمہ تمہاری منتظر ہے، جاؤ جنگ کے لیے جاؤ۔ دوبارہ علی اکبر جنگ کے لیے گئے، ایک ایک پہلوان کو پچھاڑتے چلے جاتے ہیں، کوئی علی اکبر کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ ایک ملعون کہتا ہے میں درخت کے پیچھے چھپ گیا، جیسے ہی علی اکبر کا گزر ہوا میں نے علی اکبر کے پہلو میں نیزہ مارا، علی اکبر کے پہلو میں نیزہ مارا، علی اکبر نے مڑ کے مجھے دیکھنا چاہا، نیزے کی یعنی پہلو میں ٹوٹ گئی، نیزے کی یعنی پہلو میں ٹوٹ گئی۔ عزیزو اب علی اکبر سے تلوار چھوٹ گئی، جو بھی شہید جب تلوار چھوٹتی تھی نا تو زمین کربلا پر آ جاتا تھا، یہ واحد شہید ہے جو فوراً زمین کربلا پر نہیں آیا۔ جانتے ہیں عزیزو علی اکبر نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال دی ہے، گھوڑے کی گردن میں ڈال دی ہے، گھوڑا گھبرایا، حسین کے لشکر کی طرف آنے کے بجائے لشکر اعداء کی طرف چلا گیا۔ عزیزو جانتے ہیں مقتل نے کیا لکھا کہ اشتیاء نے صفیں بنا لی، جہاں جہاں سے گھوڑا گزرتا جاتا تھا ام لیلا کے لال پر تلواروں سے حملہ کرتے تھے، یہاں تک کہ مقتل نے لکھا فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، ارے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ علی اکبر زمین کربلا پر آئے، بابا کو مدد کے لیے پکارا، جو بھی زمین پر گرا نا اس نے کہا مولا مدد کرو، آقا مدد کرو، چچا مدد کرو، ماموں مدد کرو۔ لیکن جانتے ہیں علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، کیا کہا؟ علیک منی السلام یا ابتا، بابا مجھے معلوم ہے تم نہ آ سکو گے، بس علی اکبر کا آخری سلام قبول کرو۔ حسین زمین کربلا پر بیٹھ گئے، ارے علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آتا، الگ دنیا بعدک العفا، تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو، تیرے بعد یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے، تیرے بعد اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزوں تاریخ نے لکھا کبھی پیدل چلتے تھے، کبھی گھوڑے پر بیٹھتے تھے، کبھی زمین پر بیٹھ جاتے تھے، کچھ نظر نہیں آتا تھا حسین کو، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کب گھوڑے پر بیٹھے علی اکبر کے پاس جا رہے تھے، جیسے ہی علی اکبر کی خوشبو کا احساس ہوا اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر گرایا، گھٹنیوں کے بل فاطمہ کا لال علی اکبر کے لاشے پر پہنچا، علی اکبر کے کنارے پہنچے، کیا دیکھا؟ ابھی سانس ہے، ابھی سانس آ رہی ہے، ابھی سانس میں حرکت ہے۔ ایک دفعہ سر اٹھایا، گود میں رکھا اور کہا بیٹا علی اکبر، بیٹا علی اکبر یہ بتاؤ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہے؟ جانتے ہیں مقتل نے کیا لکھا؟ فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، اپنے رخساروں کو علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا، زخم دیکھتے جاتے تھے، بوسہ دیتے جاتے تھے، کبھی گلے کا بوسہ دیتے تھے، کبھی پیشانی کو چومتے تھے، کبھی لبوں کا بوسہ دیتے تھے، کبھی رخساروں پر پیار کرتے تھے، کبھی زخم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ ارے بے بس بات کرے تو کیا کرے، بچہ زخم سے تڑپ رہا، کہ بیٹا یہ بتاؤ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہے، سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہے؟ بیٹے نے اشارہ کیا، بابا نیزے کی یعنی پہلو میں ٹوٹ گئی ہے۔ ایک دفعہ حسین دو زانو بیٹھ
آستینوں کو پلٹا، نجف کا رخ کیا، ارے بابا علی خیبر کے دروازے کو اکھاڑنا آسان ہے، جوان کے لاشے سے نیزے کی انی کو کھینچنا بہت مشکل ہے۔ جیسے ہی نیزے کی انی پر ہاتھ رکھا، زینب کھڑی دیکھ رہی تھی، سمجھ گئی اگر باپ نے نیزہ کھینچ لیا علی اکبر کے لاشے پر حسین مر جائیں گے۔ توجہ ہٹانے کے لیے کہا بھیا اگر کہو تو زینب مدد کے لیے آئے۔ جیسے ہی سنا زینب خیمے سے باہر آ گئی، علی اکبر کو چھوڑ دیا، اپنے مقام سے اٹھے، ارے زینب تم خیمے سے باہر نہ آنا، ارے میرا علی اکبر تیرے پردے پر قربان، میرا عباس تیرے پردے پر قربان۔ ایک دفعہ چلے بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھیا علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ، اے زینب ام لیلا کو بلاؤ، اس کے بیٹے کا لاشا۔ ماتم حسین